مومن تو اپنے رب سے مانگتا ہے، وہ اللہ سے. اور پھر آپ ظلم یہ کرتے ہیں کہ پردہ دار عورتیں اور بوڑھی عورتیں بیچاری لائنوں میں کھڑی ہیں اور آپ دھکے پلا رہے ہو. تو خدا را واپس آئیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اپنے رب کے حضور دیکھیں نا. ان لفظوں کا کبھی آپ حسن محسوس کریں نا. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، میں وہ روایت بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ اس میں رب فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ اگر بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، تو نے کیوں نہیں دیا. اس غریب کی شان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے دو جملے کہہ کے بات کو بڑا کھول دیا. حضور فرمانے لگے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے. آپ ساری سیرت کی کتابیں پڑھیں، ہر سیرت نگار نے لکھا ہے نبی پاک کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. اور اسی شخص نے 2 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھا ہے جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا. تو اپنے مزاج میں سخاوت پیدا کریں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بلا وجہ لوگوں سے سوال کرتا رہے گا نا، اسے ضرورت نہیں، مجبوری کوئی نہیں، لیکن بلا وجہ لوگوں سے مانگتا رہے گا صرف اپنے پیسے بڑھانے کے لیے، صرف اپنی ضروریات میں تو اس کو ضرورت نہیں تھی، صرف اپنے وسائل بڑھانے کے لیے، اپنی چیزیں بڑھانے کے لیے، تحفے بڑھانے کے لیے جو لوگوں سے مانگتا رہے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر ہڈیاں تو ہوں گی پر گوشت نہیں ہوگا. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. ہر وقت مانگتا رہا لوگوں سے، کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، لالچی ہو گیا، حریص ہو گیا. توکل بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا بڑی سعادت ہے. اور پھر یہ کہ بندہ رب سے مانگے نا تو مانگنے میں عزت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس بارگاہ سے تھوڑا بھی ملے بظاہر، قطرہ بھی ملے تو وہ کئی دریاؤں سے زیادہ ہوتا ہے، وہ کئی سمندروں سے بڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ سے مانگنا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نمک کی بھی ضرورت ہو تو اپنے رب سے مانگو، اللہ کے حضور سوال کرو. لیکن لوگوں سے طلب کرنا، لوگوں پر امیدیں رکھنا، اور پھر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میرے بھائی کے پاس دیکھیں کتنا مال ہے، مجھے نہیں دیتا. تو بھائی اس نے محنت کی ہے، آپ بھی تھوڑی کوشش کر لیں. وہ میرے رشتہ دار جی بڑے مالدار ہیں، ان کو کبھی میرا خیال نہیں آیا. خدا کے بندے تو جتنا رشتہ داروں کے مال کو دیکھتا ہے، کبھی اتنی توجہ اپنے رب کے خزانوں پہ کرے نا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے. تو وہاں سے ایک شخص بازار آیا تھیلا لے کے کوئی خریدنے کے لیے. تو وہ تھیلا گھماتا، اٹکھیلیاں کرتا، ہنستا مسکراتا آیا، اور جب اس نے چیزیں خرید لی واپس جانے لگا تو پھر اس کا وہی حال، ہنستا مسکراتا کھیلتا. تو بہت سارے لوگ پریشان تھے، ان کو غصہ آیا کہ قحط پڑا ہوا ہے، کاروبار چلتا نہیں، حالات خراب ہیں، تو بڑا خوش ہے. غصہ کیا لوگوں نے، کہا یار کوئی خیال کر، حالات کیسے ہیں اور تو اٹکیلیاں کر رہا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، میں پریشان نہیں ہوں، اس لیے کہ میں جس آقا کا غلام ہوں نا، اس نے بڑھولے ٹائم پہ بھر لیے تھے، خزانے اس کے بھرپور ہیں، مال اس کے پاس زیادہ ہے، لہذا ہم تو خوشحال ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جو لوگ تمہیں ٹینشن لیے نظر آتے ہیں نا، جو تمہیں مالی طور پر ہر وقت آنکھوں میں آنسو لیے نظر آتے ہیں نا، ان کو اگر اتنا بھی اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے، تو یہ تمہیں کھلتے ہوئے نظر آئیں، یہ تمہیں خوش ہوتے نظر آئیں، یہ تمہیں مسکراتے دکھائی.
لیکن لوگوں کی جیبوں پر توجہ. اور مانگنے کا نیا سے نیا سٹائل، طلب کرنے کا نیا سے نیا رنگ، نیا سے نیا ڈھونگ، نئی سے نئی واردات، ایسا ایسا طریقہ، ایسے ایسے شاندار لباس میں لوگوں کا آنا، اور اس طرح سے مطالبہ کرنا کہ جو سمجھ سے بالاتر ہے. آپ یقین کریں تبرکات. ہمارے ایک دوست ہیں بیچارے، اچھا مالدار ہے لیکن بڑے ہی عقیدت والے، بڑے ہی پیار والے، مدینہ شریف کی گلیوں کو چومنے والے. ایک صاحب انہیں ملے جنوبی پنجاب کے، جی میں مدینہ شریف رہا ہوں، یہ میری فلاں شیخ کے ساتھ تصویر ہے، یہ میری فلاں شیخ کے ساتھ تصویر ہے، میرے پاس تبرکات ہیں، حرم شریف کی خاص چیزیں ہیں. وہ بیچارے عقیدت والے آدمی تھے، قابو آ گئے. بعد میں ان سے کہا 27 لاکھ روپیہ دے دو تبرکات کا. شرم نہیں آتی؟ تبرک بھی بکتا ہے. جس چیز کی نسبت مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سے ہے تم اسے بیچو گے، اور ان سے ہتھیار لیا 27 لاکھ. وہ تو اللہ نے شعور دیا، بعد میں سمجھ آئی کہ یہ سارا جھوٹ ہے. اور پھر انہوں نے، خیر وہ مضبوط آدمی تھے، انہوں نے وہ اپنے پیسے واپس بھی لیے. لیکن میرے پاس یہاں ایک سید صاحب تشریف لائے، مجھے کہنے لگے یہ جو غلاف کعبہ آپ کو ہر جگہ ملتا ہے نا، یہ لاہور میں بھی بننے لگ گیا ہے. یہ گنبد خضرا والی جو جالیوں پہ پیچھے جو چادر لٹکتی ہوتی تھی، یہ جالی لوگوں نے تیار کرنی شروع کر دی ہے یہاں پاکستان میں. خدا کے بندو، کس کس نام پر لالچ کرو گے؟ کیا کیا نام لے کے بیچو گے؟ میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں تلاوتیں بکتی ہیں، نعتیں بکتی ہیں، تقریریں بکتی ہیں، عقیدتوں پہ لوگ خریداریاں کرتے ہیں. ظالم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو کام میری بخشش کا ذریعہ تھا میں نے اسی کو بیچنا شروع کر دیا. خدا کے بندو، ٹھیک ہے ضروریات زندگی ہوتی ہیں، پر یار اتنا لالچ، اتنا ہرس، اتنی ہوس. تم تو کہتے ہو ہم حضور کا دیا کھاتے ہیں، تو محبوب تو کسی کو قطرہ دے دے تو اس کی نسلوں سے ختم نہیں ہوتا. سرکار دیں اور پھر تم سے ختم ہو جائے، یہ کیسی بات کر دی تم نے؟ میرے کریم سے گڑ قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں. یہ ذرا انداز دیکھیے، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. وہ تو بہا دیتے ہیں دریا، کہتے ہیں ساری زندگی پیتا رہنا کبھی ختم. ہرس نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں. آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، رسول کائنات کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. لیکن یہ مزاج. اور پھر ایک بزرگ تھے، پہلے غریب تھے پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے مبارک دی کہ شیخ مبارک ہو، اللہ نے بڑے مال دے دیا. فرمانے لگے یار چھوڑ، پہلے ٹھیک تھا، جو پیار کرتا تھا ہم سے تو کرتا تھا، اب تو جو پیار کرتا ہے جیب سے کرتا ہے. اب تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ادھر بھی مال ہے ادھر بھی مال ہے. پہلے 2-4 سجن تھے، پر تھے وہ جو ہماری ذات سے پیار کرتے تھے، انہیں ہم اچھے لگتے. اب تو وہ جو چاندنی چاروں طرف چمکتی ہے نا، بے قدرہ نے قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہوں. او بھائی تھوڑا اپنی زندگی کے اندر اس سے چند قدم پیچھے ہٹیں، اپنے رب پر بھرو. اور پھر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہم نے ان لوگوں کی بھی باتیں سنی ہیں جن سے لوگ سوال کرتے ہیں. میں نے پیسے کے معاملے میں لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا ہے کہ میں کیا کروں جی، بھائی کا بوجھ بھی مجھ پہ ہے، فلانے کا بھی مجھ پہ ہے، فلاں بھی مجھ سے باتیں کرتے ہیں لوگ. آپ ذرا کہیں دین کے لیے کہہ کے دیکھیں، آپ کسی دوست سے کہیں نامینیٹ کر کے یار یہ کام ہے، آپ چہروں کا رنگ بدلتا دیکھیں گے، آپ کیفیت بدلتے دیکھیں گے. لوگ کرسیاں گھما کے لوگ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے، آپ بھی یہاں تک آ گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑی جنگیں لڑی، سالوں حکومت کی، زندگی میں پیچ و تاب دیکھے، مشکل کام کیا ہے؟
فرمایا مشکل کام ہے کسی بندے سے چندہ لینا کہ یار دینا، یہ جہاد کے لیے ضرورت ہے، دنیا کا مشکل کام ہے۔ آپ کسی سے بھی بات کر تو بھائی آپ کا خیال ہے کہ آپ نے بڑی چالاکی دکھائی اور آپ بڑے سمارٹ تھے اور آپ کی گفتگو بڑی لچھے دار تھی اور آپ کی باتوں میں بڑی معنویت تھی، تو سامنے والے نے فٹافٹ اپنی جیب سے آپ کو نکال کے دے دیا؟ ایسا نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میری سعادت ہے آپ نے مجھے کام بتایا، ورنہ لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں، وہ تنہائی میں باتیں کرتے ہیں، وہ داستان سرائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، پر مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ جو احسان جتلائے گا وہ نشتر کی طرح چبھے۔ کیوں آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ 3 جوڑے بڑے کافی ہیں، ایک روٹی دوپہر میں کھا لی جائے نا تو وہ انسان کے 24 گھنٹوں کے لیے کافی ہوتی۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر دانے پالو پڑولے چ تے اچار پالو مرتبانے چ تے پرواہ نہیں۔ آپ اپنی عزت نفس کو قائم رکھیں، اپنا پردہ صرف اللہ رسول کے سامنے کھولیں۔ دنیا کچھ بھی نہیں دیتی میرے دوستو، سوائے اس کے کہ رسوا کرتی ہے، سوائے اس کے کہ باتیں کرتی ہے۔ یتیموں کے بارے میں ہم نے باتیں کرتے لوگوں کو سنا ہے کہ ٹھیک ہے والد چلا گیا لیکن ساری زندگی کاروبار کیا، وہ پیسے کدھر ہیں؟ کدھر ہے ان کا مال؟ چھپایا ہوا انہوں نے، رکھا ہوا ہے۔ ایسا تھوڑی تھا کہ ابا چلا گیا تو ان کے پاس کچھ نہیں۔ وہ جن کو آپ سمجھتے ہیں نا سرپرست ہیں، چاچے بابے ہیں، فلانے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، وہ تو لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ خدا را اپنے معاملات کو سمیٹیے، قربان جائیں میرے رسول پاک کے انداز تربیت پر۔ حضرت ثوبان بن مالک نے کہا، یعنی حضور نہ اس طرح کا اپنا غلام چاہتے ہیں، اور ذرا دیکھنا یار بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں، نبی پاک نہ اس طرح کا سجانا، سوارنا، نکھارنا، تعمیر کرنا چاہتے۔ حضرت ثوبان بن مالک بڑے عاشق قسم کے صحابی ہیں، عاشق، یہ وہی ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے تو حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ تو کریم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جنت میں کیسے زیارت ہوگی، او جنت میری کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب جو آپ کے ہوں گے گویا وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، جو پیروی کرنے والے ہوں گے۔ حضرت ثوبان بن مالک نے ایک تو بیعت کر لی نا اسلام کی، ایک دن پھر عرض کی حضور مجھے بیعت کر لیں۔ حضور نے فرمایا ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بھی شرط ہے؟ حضور بیعت کر لے، فرمایا ایک شرط ہے۔ کہا تھا نا حضرت بیدم نے کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط۔ ہم یہ نہیں کہتے، ان کا کوئی مقام ہوگا انہوں نے کہا ہوگا، ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے۔ ہم ذرا مسکین ہے نا، شرط نہیں لگا سکتے۔ محبوبوں کو شرطیں کون لگائے؟ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا مے خانہ۔ یہ کبھی مہربانی ہو جائے نا، اس رستے ملے تو پھر ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر۔ حضرت ثوبان نے عرض کی حضور بیعت کر لے، تو محبوب فرمانے لگے ایک شرط ہے، ایک۔ میرا دل کرتا ہے نہ بتاؤں گا آپ کو شرط، یا پھر پکے ہو یہ شرط ہے، بتا دوں؟ ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ، آج کے بعد کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا۔ گویا یہ ادھر دیکھنا میری طرف، او نوجوانوں ادھر دیکھنا، یوں ہاتھ میں ہاتھ لے کے کریم نے سبق دیا، گویا سبق دیا۔ اور جب ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تو وعدہ کر کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا۔ ہاتھ اللہ رسول کے ہاتھ میں بندہ دے جو ان کی شان کے، پھر بندوں سے سوال کرے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔
बैठ करके तू किसी बंदे से सवाल, अर्ज की सोनिया वादा हो गया, करीम वादा हो गया, या रसूल अल्लाह तय हो गई बात, हुजूर कभी नहीं करूंगा, किसी से नहीं करूंगा, हुजूर कभी सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर इस तरह वादा निभाया, ले वो सजना फिर असा तोड़ ही निभाई। घोड़े पे बैठे, दुर्रा हाथ से गिर गया, करीब खादम खड़ा है, लेकिन खुद घोड़े से उतरे, दुर्रा उठाया। उस शख्स ने कहा, जो करीब खड़ा था, एक शख्स करीब खड़ा, उसने कहा जनाब मुझे कह देते। तो आंखों में आंसू बाहर आए, फरमाने लगे कैसे कह देता, मैंने वादा जो किया है। कभी किसी से सवाल, छोड़ दो यार, हमें क्या मजबूरी है, थोड़ी बेनियाजी दिखाओ। बेनियाजी बड़ी चीज है। आपके पास खुश्क रोटी हो और आपके पास अचार की डली हो, उसमें फिर खुददारी होती है, उसमें कोई मजा होता है, उसमें कोई सुरूर होता है। वो जो दोपहर को हम स्कूल से आते थे और आके कहते थे अम्मा जी रोटी खानी है, तो अम्मा कहती थी पुत्र सालन तो कोई नहीं, ते मैं तो थोड़ा चटनी ना बना दिया। तो पूछ लेना मेरी तरह के सब लोगों से, वो चटनी क्या होती थी, धनिया थोड़ा सा डंडे के साथ दोहरी में तैयार किया जाता था, थोड़ी सी लस्सी, हल्की फुल्की उसके अंदर नमक और मिर्च, और बनाई अम्मा ने होती थी ना। तो फिर कोई उसका मजा था, कोई उसका जायका था। फिर महसूस होता था कि दुनिया में जिन्होंने बड़े बड़े डिप्लोमे किए ना, शेफ बने, उनसे कहें आओ जरा लाइन में खड़े हो, मेरी मां तुम्हें सिखाएगी जायका किसे कहते हैं, आओ ना उसे। और कभी अगर अम्मा ये कह देती ना रोटियां पकाते पकाते कि पुत्र उठ के नहीं आया जाता, पीड़ी फड़ते थे मेरे कोल ही आ रहा, ओए होए, फिर तो यूं लगता था कि जैसे ना सारी रहमतें झोंक के आ गई हैं और करम की बरखा गोया बरस रही है। इतने मैंने जिंदगी में बड़े बड़े महंगे होटलों पे भी जाके देखा है, पर वो मजा दोबारा आया नहीं। तो याद रखना, इज्जत नफ्स का ख्याल रखना है, ये छोड़ दें आप। मैं फिर एक दफा अर्ज करूंगा, एक लंबी लिस्ट है मुफ्तखोरों की। बड़े सियाने बयाने दो बंदे ना एक जगह पे बैठे थे, ये मैंने पर्सनल मेरी आंखों के सामने वाकया हुआ। बड़े सियाने बयाने बंदे एक फट्टे में बैठ के दही बल्ले खा रहे थे और इलाके में मुअज्जज शुमार किए जाते, कुछ दीनी तारुफ रखते। तो उनसे एक साहब ने कहा कि आप यहां सरेआम बैठ के दही बल्ले खा रहे, को देख ले तो क्या यार, ये मजहबी हैं और मजहबी तारुफ रखते हैं। तो उनमें से एक आदमी बड़ी बेबाकी से बोला, कहने लगा जे को वेख लेगा तो की होना है, जेड़ा वेखेगा वो पैसे देगा। जब कौमों का ये मिजाज बन जाए ना, कहने असीं ते चाहते हैं को वेखे, जेड़ा वेखेगा वो। मौलवी ते पीर भी पैसे ना देने लिए तैयार होंगे ने, भी सौदा लिया ते पैसे पुलिस वाले भी घट ही देंगे ने। और भी ढेर सारे लोग हैं जो कहते हैं जी मैं सरकारी मुलाजिम हूं। तो भाई आप पहले भी तो हमसे टैक्सों की मद में ले रहे हैं ना, अब और बोझ डाल रहे हैं। तो मुफ्तखोरी के मिजाज से बाहर आए आप थोड़ा सा रवैया। मैं एक जगह पे चला गया, अब तो मैं डायरेक्ट कभी जाता ही नहीं, मुझे अब मौका नहीं मिलता। एक जगह मैं सौदा लेने चला गया तो वो बंदा बार बार कहे हाजिर जनाब, मैं उसे कहूं ये चीज निकाल दे, हाजिर जनाब ये चीज निकाल दे। मैं उन्होंने आख्या तू एडा वेश वेश ना जा, मैं तेन पैसे दे के जाना इंसान, तू गैर हाजिर ही चंगा है। कहने लगा कि नहीं मैं तुहाडे को पैसे लेंदा चंगा तो नहीं लगता। मैं क्या पर मैं मुफ्त लेंदा भी नहीं चंगा लगता। हाँ ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। अल्लाह रसूल से मांगेंगे, रब रसूल ने इतना दिया है, वो दिया है जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इधर उधर क्यों देखें, उधर से ना देखें जिधर से भर भर के मिलता है। तो लिहाजा अपनी जिंदगी में ये जो मिजाज है ना मुफ्तखोरी का, इससे जरा बाहर आए। थोड़ी इन चीजों से मुझे बातें याद आ रही हैं, मेरी तबीयत नहीं है पर हाफजा जरा अच्छा है, बातें मेरे ज़हन में महव रह जाती हैं। एक साहब ने ना एक दुकान पे, मैं वेल्डिंग का कोई काम कराने के लिए बैठा हुआ था, तो मोटर टैंकी लाए वो पानी वाली घर से। तो वो थोड़ी सी उन्होंने टैंकी को ना उससे वेल्ड कराया।
تو اٹھا کے چلنے لگے تو بندہ کہنے لگا جی وہ 300 روپیہ دے دیں. کہنے لگا بچے پانی پین کے تینوں ثواب ہوئے گا. تو وہی بڑا سیانا تھا, کہندا مسجد دیے. نہیں جی ہے تے گھر دی. تے کہندا پھر مینوں 300 دے, میرے بچے روٹی کھان گے تینوں بھی ثواب ہوئے گا. عجیب فلسفہ ہے نا ثواب کا بھی ہمارا. تو میں بڑا محظوظ ہوا, ہنس ہنس کے میرا کوئی حال نہ رہا وہاں. میں نے کہا کمال ہو گئی نا, ثواب کا کیا ترجمہ کیا ہوا ہے. مفت خوروں کی لمبی لسٹیں. یہاں ایک صاحب آئے ایک دفعہ مجھے کہنے لگے اعلان کر دے میرا, لوگ مجھے میرے ساتھ تعاون کرے, میں نے عمرے پہ جانا ہے. میں نے کہا نفل کام کے لیے چندہ مانگنا جائز ہی نہیں. اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا, جس کے پاس طاقت ہو آئے. مانگ مانگ کے آپ جائیں گے کیوں؟ او خدا را مجھے معاف کر دینا, میں اس وطن کا رہنے والا ہوں جہاں سے لوگ ویزا لے کے عمرے کا جاتے ہیں اور بیت اللہ میں جا کے مانگتے ہیں, مدینے میں مانگتے ہیں. میں نہیں جانتا, مجھے نہیں تعارف, لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, آپ مجھ پر اعتبار کریں گے. میں شرم سے اس دن پانی پانی ہو گیا جس دن مجھے پتا چلا کہ پاکستان کا ویزا چند ملکوں نے اس لیے بند کیا ہے کہ یہاں آ کے مانگتے ہیں. یہ ہمارا تعارف ہے دنیا میں, یہ ہمارا سٹائل ہے کہ آپ ویزا لے کے کسی ملک جا رہے اور مانگ رہے ہیں. جھوٹے معذور اور دھوکہ دے کر اور دکھاوا کر کے آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا اللہ اس پر غربت کا دروازہ کھول دے گا, اس کے فقر کو طویل کر دے. اگر تم مانگ کے کھائے گا تو پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اگر تم مفت خوری کا مزاج پیدا کرے گا تو یہ پیاس اور بڑھے گی, یہ طلب اور بڑھے گی, یہ تیرے اندر اور کیفیات جم جائیں گے. لہذا میرے بھائی قطعاً نہیں. حضرت حکیم بن حزام میرے محبوب کے لاڈلے صحابی ہیں. کئی طرح سے ان کی روایت کتب احادیث میں آتی ہے. حافظ منذری نے اس طرح لکھی ہے کہ انہوں نے حضور سے کچھ مانگا, میرے کریم نے دیا, پھر مانگا حضور نے دیا, پھر مانگا حضور نے دیا. آخر میں کریم فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کر اب کسی سے سوال نہیں کرے گا. یہ کبھی روایتیں پڑھتا ہوں تو پھر نیچے حاشیہ لکھتا ہوں اور وہ کچھ ترجمے ایسے کرتا ہوں وہ ڈرتا بھی ہوں. تو ڈر ڈر کے سیم کے اس روایت کے نیچے بھی میں نے لکھا ہے وہ حضور نے ان سے کہا کہ جب 3 مرتبہ میں نے جو دے دیا ہے اب زندگی میں کسی سے سوال اب نہیں سوال کرنا. حضرت ابوبکر صدیق نے پیغام بھیجا کہ مال غنیمت میں آپ کا حصہ آ کے لے جائے, پر میں مجھے نہیں چاہیے, حضور سے وعدہ کیا. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں بار بار پیغام بھیجتے رہے کہ حکیم بن حزام سے کہیں آ کے لے جائیں اپنا حصہ مال غنیمت میں سے. فرمایا میں نے نہیں لینا, حضور سے وعدہ کیا ہے. ایک دفعہ اتنا پیغام بھیجا جناب عمر نے کہ پھر حضرت عمر لوگوں سے فرمانے لگے سارے گواہ ہو جاؤ, میں نے حکیم کو بڑے پیغام بھیجے ہیں لیکن وہ اپنا حصہ لینے کو آتے. اور میرے بھائیوں توکل اللہ کی ذات